کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ کہ وہ حکم یا خبر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل کی وجہ، نبی علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے ماننا۔ کس کو ماننا؟ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، میری اور آپ کی بنی ہوئی بات نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ماننا ہے؟ حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے بارے میں یقین ہو کہ آسمان نیچے ہو سکتا ہے، زمین اوپر ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایمان کا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر فرمائی، جو حکم فرمایا، اس کو حضرت کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کس طریقے پہ ماننا ہے؟ اس طریقے پہ ماننا ہے جس طریقے پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مانا۔ چوتھی بات یہ ہے کس کیفیت میں ماننا ہے، شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے۔ پانچویں بات ہے کہ کس سے ماننا ہے، کیا ماننا ہے، دل سے ماننا ہے اور سچ ماننا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا اظہار کرنا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے اور اپنے اعمال سے بھی اس کا ثبوت دینا ہے۔ تو لہذا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اس کو حواس اور عقل کی وجہ، نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو وحی ہے اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں جو ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہاں بعد والی وحی کا ذکر نہیں، تو اس سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہاں ختم نبوت کا اظہار ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور حضرت کے بعد کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ وحی علت ہے نبوت کی، جب وحی نہیں آئے گی تو نبی کوئی کیسے بنے گا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں بات بیان فرمائی، وہ ہے آخرت پر یقین۔ اب یہاں ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ نا وبالآخرت کے معنی ہیں بعد والی وحی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت سے مراد آخرت نہیں بلکہ بعد والی وحی ہے۔ تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل میں جائے بغیر میں ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی موجود ہیں یا اور نبی آئے ہیں، ان کے دو بڑے مبلغ ذمہ دار یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے ایک تو مجھ سے بھی 2-3 سال بڑے تھے اور دوسرے وہ تھے جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے تھے۔ تو یہاں آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ جناب یہ وبالآخرت ہم یوقنون کہ بعد والی وحی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس انداز سے جب بات کرتے ہیں جو آدمی عام سننے والا ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی تو میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا حضرت کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک ضابطہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو تعریف والا لفظ اس کے مطابق ہوتا ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو تعریف والا لفظ بھی مردوں والا ہوگا، اگر وہ عورت ہے تو تعریف والا لفظ بھی عورت والا ہوگا، مذکر ہے تو تعریف والا لفظ بھی مذکر والا ہوگا، اگر مؤنث ہے تو تعریف والا لفظ بھی مؤنث والا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، لڑکی کو اچھا نہیں کہیں گے اور جو لڑکا ہے اس کو اچھی نہیں کہیں گے۔ تو اچھی یہ صفت ہے، لڑکی کیونکہ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہے، لڑکا مذکر ہے اس لیے اس کی صفت بھی مذکر ہے۔ جیسے بھوکھا بکرا، بھوکھی بکری، تو اب بکرا مذکر ہے اس کے لفظ بھی بھوکھا مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہے، اور بکری یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو صفت ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بات گزارش کی کہ میں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا لفظ وحی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہمارے ہاں اردو میں وحی مؤنث ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، لیکن عربی زبان میں وحی مذکر ہے اور الآخرت یہ مؤنث ہے۔
تو لہٰذا مذکر کے لیے مؤنث لفظ استعمال ہونا، عام لکھنے پڑھنے والا بھی اگر استعمال کرے گا تو وہ بھی غیر معیاری ہے، تو اللہ کے کلام میں کیسے ہو سکتا ہے یہ غیر معیاری کام؟ لہٰذا یہ اللہ کے کلام میں تو غیر معیاری کام نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ آخرت جو ہے اس کی صفت وحی کی صفت نہیں بنتی۔ جیسے کہ آپ اسی رکوع میں دیکھیں کہ شروع میں کے اندر ذالک الکتاب ہے، ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں کتاب مؤنث ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الکتاب کو مذکر بیان فرمایا، اس کے لیے اشارہ بھی مذکر والا آیا ہے۔ تو یہ مناسبت جو ہے یہ فصاحت و بلاغت، عمدگی، کلام کی عمدگی کا اظہار ہے۔ اور اگر ہم یہ الآخرت کے معنی وحی کے مان لیں تو یہ قرآن مجید کا جو فصاحت و بلاغت کا ضابطہ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے کلام میں تو عیب پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں تو عیب پیدا نہیں ہو سکتا، یہ عیب ہے اور اللہ کے کلام میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد دوسری بات میں نے ان سے کہی، قرآن مجید کی آیات پڑھی، ان میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے، ان میں صرف ایک مثال اس عرض کر دیتا ہوں، تو میں وہاں اس وقت تو 2-3 مثالیں میں نے عرض کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، الآخرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ وہ بعد والی وحی میں نیک ہوں گے۔ اب اس کا مفہوم آپ مجھے سمجھا دیں کہ بعد والی وحی میں نیک ہوں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور وفی الآخرتی بعد والی وحی میں بھی عذاب دیں گے، تو دنیا کے مقابلے میں بعد والی وحی کا جیسے کہ اس کی مجھے مناسب سمجھا دیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، جب یہ باتیں میں نے گزارش کی تو فوراً کہنے لگے کہ اچھا اجازت، پھر ملاقات ہوگی اور ساتھ میری تعریف بھی فرما دی، کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہم نے اتنے حوصلے والا آدمی نہیں دیکھا، آپ بڑے حوصلے والے ہیں، بات کو سنتے بھی ہیں اور بات کرتے بھی ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور ابھی تک ملاقات ان سے نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے بچانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، فرمایا وہ یہ 5 صفات اختیار کرتے ہیں، اور جو ان 5 صفات کو اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں، ایک انعام اللہ ان کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں انعام یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت سے محروم نہیں ہونے دیں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ ہدایت پر پختہ رہیں گے۔ اور آخرت کا جو انعام ہے کہ پوری طرح سے وہ کامیاب ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے، جہنم میں جائے بغیر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے بعد 2 آیتوں میں دوسرے گروہ کا ذکر کیا، اور یہاں ایک بنیادی بات گزارش کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے لحاظ سے انسان کو اللہ نے 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ متقی ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا 5 آیتوں کے اندر۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے کہ وہ کافر ہیں، اللہ نے اس کے بعد ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو کفر کو اختیار کرنے والے ہیں جان بوجھ کر، آپ ان کو ڈر سنائیں یا ڈر نہ سنائیں تو یہ گمراہ ہی رہیں گے، ان کے لیے اللہ نے 2 عذاب بیان فرمائے۔ ایک عذاب ہے کہ یہ دنیا میں ہدایت سے محروم رہیں گے، اور دوسری سزا ان کی ہے کہ آخرت میں نہایت بڑا ان کو عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرے رکوع کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا، یہ منافقین ہیں۔ کہ منافقین کیا ہیں؟ کہ دل میں کفر ہے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کریں گے، تو وہ منافقین ہیں۔ تو اس تیسرے گروہ کا اللہ نے ذکر فرمایا اس مقام پر، اور 13 آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے، وہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان منافقین کا جو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان کے اندر کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں۔ ایک عیب تو ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ اتحاد کے قائل ہیں، کافروں کے ساتھ اتحاد کے قائل ہیں، جبکہ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ منافقین 2 قسم کے ایک قسم کے منافقین وہ ہیں کہ جن کے دل میں کفر ہے اور زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے منافقین وہ ہیں جو ڈھیلے ڈھالے ہیں،
کہ اگر مفاد اسلام میں نظر آ گیا تو اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، اگر مفاد کفر میں نظر آ گیا تو کفر کے ساتھی بن گئے۔ تو وہ منافقین ہیں اور یہ بھی منافقین ہیں، وہ تذبذب والے منافقین ہیں اور یہ پختہ منافقین ہیں۔ اب ان پختہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کا ذکر بھی فرمایا، اور یہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ایمان وہی قبولیت والا ایمان ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس بات کو آگے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ایک ہے کفر، ایک ہے نفاق۔ نفاق بھی کفر ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی جو سزا ہے عذاب عظیم فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی سزا عذاب علیم فرمائی، الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ۔ اب عذاب عظیم عذاب علیم میں کیا فرق ہے؟ عذاب عظیم اس عذاب کو کہتے ہیں جو بڑا ہے اور کم ہونے میں نہیں آئے گا، اور عذاب علیم وہ ہے جو ظاہر کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور اندر بھی جلائے گا، کیونکہ اس وقت منافقین جل رہے ہوں گے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ تھے، بظاہر ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نمازیں بھی ہمارے کسی کام نہ آئیں، تو اندر ہی اندر وہ اس پہ کھولتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے عذاب کو عذاب علیم کہا ہے۔ اور یہ بات میں گزارش کر رہا تھا کہ نفاق کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تذبذب کی کیفیت، ایک ہے پختہ کفر۔ پختہ کفر میں پھر منافقین دو قسم کے ہیں۔ ایک گروہ منافقین کا وہ ہے کہ جو الفاظ سے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں جیسے الفاظ ایمان والے استعمال کرتے ہیں، اور ایک کفر نفاق کا یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جس کے اندر ہیر پھیر ہوگا، سمجھنے والا ہی سمجھے گا، عام آدمی کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی، تو اس کو وہ اس لحاظ سے استعمال کریں گے۔ اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تو نفاق کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہے جس کو نفاق کہتے ہیں، ایک صورت جس کو تقیہ کہتے ہیں۔ نفاق یہ ہے کہ منہ سے الفاظ نکالیں گے ایمان والوں کی طرح، اور تقیہ یہ ہے کہ منہ سے الفاظ نکالیں گے ایسے کہ جس کے اندر ہیر پھیر موجود ہوگا، جس کی میں ایک مثال جو ہے وہ سمجھنے کے لیے گزارش کر دیتا ہوں۔ ایک مقام پہ ایک پروگرام تھا اور اس کے اندر صوبائی وزیر صدارت فرما رہے تھے، مجھے بھی بیان کے لیے بلایا گیا تھا اور دیگر حضرات علماء کو بھی بلایا گیا تھا، پڑھا لکھا طبقہ اس میں مدعو تھا اور کارڈ کے ذریعے داخلہ تھا، بڑے ہال کے اندر پروگرام تھا۔ تو میزبان نے میرے بیان سے پہلے میرا موضوع وہاں یہ تھا کہ میں نے گفتگو کرنی تھی ان لوگوں کے نظریے امامت پر جو صابرین قبول رکھتے ہیں۔ تو اس گفتگو سے پہلے جناب میزبان نے آگے ایک بات بیان کی کہ ان سے کسی نے کہہ دیا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ نرمی نہیں رکھتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جج حضرات بیٹھے ہیں، وکلاء بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھا طبقہ سارا بیٹھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا تاثر بھی خراب ہو جائے۔ اب انہوں نے غلطی تو کر لی تھی، مجھے بلا تو لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائے، میرے بیان کا اعلان ہوا تو مجھ سے پہلے انہوں نے آ کے مائک سنبھالا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آج ان کے ایک بڑے مجتہد سے ملاقات کی، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتے ہیں۔ اس نے کہا جو ان کی توہین کرے ہم اس کو حرامی کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو حرامی کی بات کر رہا ہے کیا وہ توہین کا تصور کر سکتا ہے؟ تو لہذا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات ان کی بے ادبی نہیں کرتے، بس ان کے جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، ذاکر ہیں یا ان کے عام لوگ ہیں، وہ یہ توہین کرتے ہیں۔ جو ان کے علماء ہیں، مجتہد ہیں، وہ جو توہین نہیں کرتے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی تو اس کے بعد مجھے بیان کا موقع ملا، تو اس میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے یہ بات گزارش کی کہ محترم میزبان کو ان کے تقیہ کا علم نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ
حرامی کس کو کہتے ہیں؟ حرامی کہتے ہیں اس کو جو بغیر نکاح کے پیدا ہو، وہ حرامی ہے۔ تو عام مفہوم یہی ہے، انہوں نے یہی مفہوم جو ہے وہ اس کو لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرامی اس کو بھی کہتے ہیں جو سورج کے گوشت کو حلال نہ سمجھے اور اس کو رغبت کے ساتھ کھانے والا ہو، تو اس کو بھی عرفاً حرامی کہتے ہیں۔ تو ان کا ذہن یہیں گھومتا رہا، اور مجتہد نے جو بات کہی ہے وہ کیا بات کہی ہے؟ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ کیا یہاں بھی حرام کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے زنا حرام ہے یا سور حرام ہے؟ یہاں حرام کے معنی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کی مسجد کو مسجد حرام کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جو انتہائی قابل احترام مسجد ہے۔ تو لہٰذا حرام کے معنی انتہائی قابل احترام بھی اس کا مفہوم ہے۔ آپ نے اس کی بات سنی، آپ حرامی کا مفہوم وہ سمجھتے رہے، اور وہ حرامی اس کو کہتا رہا کہ جو ان کی توہین کرتا، بے ادبی کرتے، ہمارے انتہائی قابل احترام ہے، وہ اس معنی کے اندر لفظ استعمال کرتا رہا ہے۔ اس کو تقیہ کہتے ہیں کہ سمجھنے والے کو سمجھ نہ آئے اور بات کے اندر ہیر پھیر کیا جائے، تو یہ تقیہ ہے۔ تو یہ نفاق کی سب سے زیادہ سنگین صورت جو ہے یہ تقیہ ہے، اور جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ وحدت ادیان کا رد فرمایا ہے۔ فتنہ وحدت ادیان کیا ہے؟ یہ آگے 8ویں رکوع کے اندر بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ایمان کس پہ؟ اللہ پر اور آخرت پر، دو چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ دور حاضر کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ وحدت ادیان، کہ جس کا کہنا یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں۔ اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، یہودی ہے، لیکن توحید کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ جنتی ہے۔ عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کا رکھتا ہے، توحید اور آخرت کو مانتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اس کو وحدت ادیان کہتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بغیر توحید پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں۔ یہ بات بھی اس رکوع سے معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات اللہ نے عدالت میں کہوائی کہ جج صاحب نے وہ آیت پڑھی جس پہ ہم پہنچیں گے، اس پر گفتگو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہاں عدالت میں میں نے یہ اس دوسرے رکوع کی آیت پڑھی کہ میں نے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان کے قائل ہیں وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ کیوں؟ اس رکوع کو پڑھیں تو معلوم ہوگا اس لیے ایمان والے نہیں کہ نبی علیہ السلام کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نبی اسلام کا ذریعہ اختیار کرتا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ استعمال نہیں کرتا، اللہ اس کے بھی ایمان کی نفی فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام پر ایمان کتنا ضروری ہوگا۔ تو اس میں فتنہ وحدت ادیان کا رد موجود ہے۔ پھر اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی بری عادتیں بیان فرمائی ہیں کہ حسد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ان تمام عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ تیسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانوں سے، ان تینوں گروہوں سے خطاب فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں گروہوں کو اپنی عبادت کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں گروہوں کو دعوت دی ہے کس کی؟ کہ میری عبادت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عبادت کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے۔ اور ابھی آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی، میں نے بات گزارش کی تھی کہ معبودیت کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ واجب الوجود ہو، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور پیدا کرنے والا ہو۔ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تیسری بات میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ نہایت قدرت والا ہو، اور چوتھی بات ہے کہ نہایت علم والا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا،
کہ عبادت کی جس کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ قدیر ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں اللہ نے اپنی صفت علیم بیان فرمائی۔ تو یہ چار باتیں جس کے اندر ہوں گی وہی عبادت کے لائق ہوگا، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صفات کیونکہ اللہ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور یہاں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ خطاب کس سے ہے؟ اس سے غور فرمائیں گے۔ خطاب کس سے ہے؟ امت سے ہے کہ اے نبی علیہ السلام کی امت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت کے بعد کسی اور امت میں آنا ہوتا تو اللہ یہاں فرماتے کہ اے لوگوں کے عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا اور تم سے بعد والوں کو پیدا کرے گا۔ تو بعد والوں کا ذکر نہیں فرمایا، اس کے معنی ہے نبی اسلام کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ جب امت کوئی نہیں تو نبی کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس میں نبی علیہ السلام کی جہاں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے وہاں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور نبوت و رسالت اور اس کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت کی نبوت کی دلیل، بنیادی دلیل، علمی دلیل، دائمی دلیل وہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر اس جیسا کلام، اس کی کوئی صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو۔ پھر اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو یہ چیلنج پر چیلنج ہے۔ اور یہاں دو بنیادی باتیں ہیں اعتراض کے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام نہیں، اس پہ دو اعتراض ہیں، دو وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کلام وہ کہتا ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہو، اللہ سوچنے سے پاک ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سوچنے سے پاک ہے۔ آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جی میں تو ایمان رکھتا ہوں اللہ سوچنے سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے یہ تھوڑا تھوڑا کلام کیوں نازل کیا؟ تھوڑا تھوڑا کلام تو وہ دیتا ہے کہ جس کو سوچنے کی ضرورت ہو۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اب عام آدمی جس کو معلوم نہیں اور وہ تو سر ہلائے گا کہ بات تو صحیح ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ دیکھیں قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر اونچی بڑے کے کلام میں باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں یہ کلام میں ہونا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس کے اندر کہیں مکھی کی مثال ہے، کہیں اور ایسی معمولی چیزوں کی مثال ہے، تو اس لیے کلام اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس رکوع میں اللہ نے ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو۔ جب تم عاجز ہو تو اس کے معنی ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر جو اللہ نے بیان فرمائی کہ جہاں تک چھوٹی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی مثال بیان فرمائی ہے، نہیں، اللہ نے تمہاری مثال بیان فرمائی ہے۔ جب تم چھوٹے کام کرو گے تو تمہاری مثال بھی چھوٹی ہوگی، بڑے کام کرو گے تمہاری مثال بھی بڑی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے لحاظ سے یہ بات بیان فرمائی کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کا انجام جہنم ہے، اور جو ایمان لائے گا اور احکام پہ عمل کرے گا اس کو اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ دور حاضر کے اندر ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کا کہنا یہ ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں، اتنا پہلے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت ابھی دور ہے، تو اس سے پہلے اللہ نے کیوں بنائے؟ تو اللہ نے یہاں اس فتنے کا رد فرما دیا کہ جہنم بھی اللہ نے تیار کی ہے اور جنت بھی تیار ہے، یہ موجود ہے۔ جب اللہ خبر دے رہا ہے بنانے والا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے بھی تو نہیں دیکھا اس کو، جب اللہ خبر دے رہا ہے تو اس کا انکار کرنا وہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آسمانوں کو بنانے والا بھی صرف تمہیں اور زمین کو نہیں بلکہ آسمانوں کو بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کا انکار کرنا کیا یہ تمہارے لیے مناسب ہے؟ اس پہ اللہ نے جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے اور یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ ہر ایک چیز کو، ہر بات کو جاننے والا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو
پہنچانا چاہیے۔ جہاں تک پیغام کا تعلق ہے، یہ بات میں نے شروع میں گزارش کی کہ قرآن مجید کیا ہے، یہ رب العالمین کا پیغام ہے اور اپنے بندوں کے نام ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا پیغام ہمارے نام کیا ہے۔ اس میں رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 3، یہ 3 رکوع آج ہم نے پڑھے ہیں، اور ان 3 رکوعوں میں جو پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے وہ میں مختصر گزارش کر دیتا ہوں۔ رکوع نمبر 1 جو الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے اور عظیم پہ مکمل ہو رہا ہے، اس میں رب کا پیغام ہے کہ اگر ہدایت پر استقامت اور آخرت کی مکمل کامیابی چاہتے ہو تو پھر متقی بن جاؤ، کہ اگر چاہتے ہو کہ ہدایت پر استقامت نصیب ہو اور یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں مکمل کامیابی حاصل ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ مکمل طور پر متقی بن جاؤ۔ اور رکوع نمبر 2 میں وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر قدیر تک میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو منافقت سے بچو اور منافقین سے بچو، کہ منافقت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور منافقین سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور رکوع نمبر 3 کے اندر یا ایھا الناس سے لے کر عالم تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف میں ہوں، تمہارا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرو اپنی مرضی سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرو اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے کرو کہ اگر تم حکم کی تعمیل کرو گے تو آخرت میں جزا ملے گی، اور اگر تم آخرت کا یقین نہیں رکھو گے اور نیت اپنی صحیح نہیں کرو گے تو پھر تمہیں آخرت کے اندر جزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی۔ آخرت کی سزا جہنم ہے اور آخرت کی جزا جنت ہے، اور جنت کا حاصل کرنے والے بنو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو۔ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور یہ رب العالمین کا پیغام ہے جو اس کے بندوں کے نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مختصر جو اصول ہے قرآن مجید کی تجوید اور قرأت کے حوالے سے چل رہا تھا، تو ہم نے یہ بات اس سے پہلے پڑھی ہے کہ قرآن مجید میں جو آواز کی مقداریں ہیں وہ 3 ہیں: چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار، لمبی مقدار۔ اور ان مقداروں کا اندازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں، انگوٹھے کی نوک کی حرکت نیچے کی طرف اور آواز ایک ساتھ شروع کریں۔ پہلے پورے کے آدھے حصے تک ادا ہونے والی آواز چھوٹی مقدار کی ہوگی، پورے کے جوڑ تک ادا ہونے والی آواز درمیانی مقدار کی ہوگی، اور پوری انگلی کے آخر تک ادا ہونے والی آواز یہ لمبی مقدار کی ہوگی۔ با، بی، بو یہ چھوٹی مقدار ہے، با، بی، پو یہ درمیانی مقدار ہے، با، بی، بو یہ لمبی مقدار ہے۔ تو با، بی، بو چھوٹی مقدار، با، بی، بو درمیانی مقدار، با، بی، بو یہ لمبی مقدار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مقداریں 3 ہیں اس طرح رخ بھی 3 ہیں، اوپر کا رخ، نیچے کا رخ اور سامنے کا رخ۔ اوپر کے رخ کی آواز ادا کریں گے، باچھیں دائیں بائیں نہیں پھیلنے دیں گے اور آواز کو نیچے کی طرف نہیں جھکنے دیں گے۔ اگر نیچے کے رخ کی آواز ادا کر رہے ہیں تو آواز کو اوپر کی طرف نہیں اٹھنے دیں گے اور باچھیں دائیں بائیں نہیں پھیلنے دیں گے، اور سامنے کے رخ کی آواز ادا کر رہے ہیں تو ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں گے اور آواز کو نہ اوپر اٹھنے دیں گے نہ نیچے جھکنے دیں گے۔ اب میں اوپر کے رخ کی آواز ادا کر رہا ہوں درمیانی مقدار کے اندر، کہ آواز اوپر کے رخ رہے گی، باچھیں دائیں بائیں نہیں پھیلیں گی۔ با، تا، جا، دا، لا، ما، نا، ہا، یا۔ اب آواز نیچے کے رخ، باچھیں دائیں بائیں نہ پھیلیں اور آواز کا رخ اوپر کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ بی، تی، جی، دی، لی، می، نی۔ سامنے کے رخ کہ ہونٹ پوری طرح سے دونوں ہونٹ گول کریں گے اور آواز جو ہے نہ اوپر اٹھے گی نہ نیچے جھکے گی۔ او، بو، تو، جو، دو، لو، مو، نو۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی
قرآن صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من الخاسرین، اللہم اجعلنا من الفائزین وجعلنا من المفلحین وجعلنا من اصحاب الیمین۔ اللہم اجعلنا من المقربین، اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معہ، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا نجنا من القوم الظالمین فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الظالمین فانصرنا علی القوم المنافقین فانصرنا علی القوم الفاسقین انک انت علی کل شیء قدیر انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين۔